دنیا میں ہی شاید دیکھ لیتے۔ ایک روایت اہل سنت کے منابع میں بھی ہے اور شیعہ منابع میں بھی ذکر کی گئی ہے کہ ایک جوان تھا حارثہ ابن زید غالباً یا حارث یا کچھ اور اس سے ملتا جلتا نام تھا۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ دنیا کے امور اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کر لیتے تھے، بالکل جب نماز پڑھتا تھا تو ہر چیز سے غافل ہو جاتا تھا۔ تو ایک دن پیغمبر نے اس سے پوچھا کیف اصبحت، بتاؤ تو صحیح تمہاری کیا حالت ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دنیا کے پردے اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے عرش و کرسی کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے عرش و کرسی کے ساتھ جنت اور جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو انسان کی آنکھیں کھل جائیں تو اس دنیا میں بھی وہ جنت و جہنم کو دیکھ سکتا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اگلا درجہ بھی بتایا ہے، عین الیقین بھی تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ جب روز قیامت جاؤ گے نا، جب حشر کے موقع پر تم سب کو اٹھایا جائے گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے جنت کو بھی اور جہنم کو بھی۔ تو جنت میں جا رہے ہوں گے نا، وہ بھی جہنم کو دیکھ کے جائیں گے یا اس کے کنارے سے گزر کے جائیں گے۔ یہ بھی آیات ہیں کہ ہر بندہ جہنم کو دیکھے گا ضرور، اس کے پاس سے گزرے گا کم از کم، اتنا کہ اسے یقین ہو جائے گا کہ واقعاً بھائی جس جہنم کی بات کی گئی تھی وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ سچ ہے۔ اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اسے کہا گیا ثم لترونها عین الیقین، پھر تم کیا کر لو گے؟ عین الیقین، اس وقت تمہیں یقین حاصل ہو جائے گا، ایسا یقین کہ اس کے بعد پھر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا۔ علم الیقین میں ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا بہت شک ہو جائے کیونکہ وہ دلیل سے مانی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، لیکن جب اب بندہ عین الیقین کے مرحلے پر پہنچ جائے تو پھر انسان کے اندر سے شک و شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا لترون الجحیم۔